لوگوں کو صحیح بات بتانا اور سکھانا اور آگے پیغام کو پہنچانا بھی ایک ثواب جاریہ ہے۔ ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے بر وقت۔ شکریہ۔ کسی بھائی کا سوال تھا دین میں اخلاص کے حوالے سے بیان کریں۔ دیکھیں، اخلاص قرآن میں استعمال ہوا یہ لفظ، احادیث مبارکہ میں استعمال ہوا، ہمارے معاشرے میں استعمال ہوتا ہے، رائج ہے۔ خالص کہتے ہیں یعنی ایک چیز اس طرح ہو کہ اس میں کسی دوسری چیز کی ملاوٹ نہ ہو۔ مثلا ہم کہتے ہیں خالص گھی، دودھ خالص ہو یعنی کہ ملاوٹ نہ ہو۔ اخلاص در دین سورہ زمر میں ارشاد ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ۔ ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا، اللہ کی عبادت کرو مخلصاً لہ الدین، اس طرح کہ تم اس کے دین کے ساتھ خالص ہو۔ الا للہ الدین الخالص، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے لیے اگر کوئی دین پر عمل کرنا ہے تو خالص ہونا چاہیے، یعنی ملاوٹ نہ ہو۔ وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول نے تم تک دین پہنچایا ہے تمہاری شرعی ذمہ داری ہے کہ تحقیق کر کے اسی دین پر تم کاربند ہو جاؤ، اس پہ ملاوٹ نہ کرنا۔ مثلا مسلک کے بزرگ یا تمہارے آباء و اجداد اگر کوئی چیز کر رہے ہیں اور وہ کرتے ہیں، اس کو تم دین کا حصہ مت بنا لینا۔ دین کیا ہے، دین اسلام کیا ہے، یہ ہمیں اپنے آباء و اجداد سے نہیں لینا، ہمیں لینا ہے قرآن پاک سے، احادیث رسول سے، فرامین ائمہ علیہم السلام سے، اور اس کے بعد اصحاب رسول، تابعین، تبع تابعین، ان سے۔ تو خالص یعنی دین میں خالص ہو جاؤ۔ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اپنے چہروں کو ہر جب بھی نماز پڑھنے جاؤ، نماز پڑھو لیکن اللہ کو پکارو، خالص، ملاوٹ نہ ہو۔ ملاوٹ ہم نے عرض کیا کہ جو دین ہے تحقیق کر کر خدا کا دین جو رسول نے پہنچایا اس کو حاصل کرنا ہماری شرعی ذمہ داری ہے۔ وَقَضَىٰ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ، سورہ رعد میں مجھے حکم دیا ہے کہ اللہ کی عبادت کروں اور شرک نہ کروں، عبادت کروں شرک نہ کروں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یعنی اللہ کی عبادت کرنی ہے اور صرف اسی کی عبادت کرنی ہے۔ شرک یعنی ملاوٹ ہو گئی عبادت میں۔ عبادت کے بارے میں ہم کبھی عرض کریں گے کہ مفہوم عبادت کیا ہے۔ بہرحال ابھی اتنا بیان کرنا کافی ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے اور خالصاً کرنی ہے، یعنی ملاوٹ نہ ہو۔ اب عبادت صرف نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، عبادت ہر وہ عمل جو شریعت سے نہ ٹکرائے، جائز ہو اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے، وہ عبادت ہے۔ اب عبادت کرو، اس میں شرک نہ کرنا، یعنی نہ اللہ کی ذات میں، صفات میں، عبادت میں لیس کمثلہ شیء، کسی بھی طرح کوئی چیز خدا کے مانند نہیں ہو سکتی۔ تو ملاوٹ نہ ہو۔ اگر تم نے اس میں ملاوٹ کر دی، نماز تو اللہ کے لیے پڑھ رہے ہو لیکن دل میں بڑائی کے قائل تم اپنے معاشرے کے لیے ہو، یعنی اللہ کیا کہہ رہا ہے یہ بعد میں دیکھو، معاشرہ کیا کہہ رہا ہے انسان پہلے دیکھے۔ معاشرہ فلاں کام کو برا سمجھے گا، لوگ کیا کہیں گے اگر ہم نے شادی بیاہ میں پردے کا انتظام کر دیا۔ اب لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کی رضا اور ان کی ناراضگی یا ان کے پسند ناپسند کا خیال ہے، خدا کیا پسند کرتا ہے اس کا خیال نہیں۔
تو پھر یہاں انسان کے دل میں جو جسے ہم کہیں کبریائی، الفاظ تھوڑے سخت ہیں، یعنی جو بڑائی ہے اس نے معاشرے کو بڑا سمجھ لیا، خدا وحدہ لا شریک کو زبان سے بڑا کہا ہے، لیکن دل سے اگر بڑا سمجھتا تو اللہ کی رضا کی خاطر کسی غیر اللہ کی رضا اور اس کی خوشی کو پرواہ نہ کرتا۔ مخلصاً لہ الدین، دین پر عمل کرنا ہے۔ دین ایک راستہ، یعنی تمہیں راستے پر چلنا ہے جس میں شریعت ہے اور اللہ کے ساتھ خالص ہوگا۔ اب اس کو سمجھایا ہے کس طرح؟ قل، سورہ انعام میں، کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین، کہ میری نماز، میرے تمام اعمال، موت، زندگی، میرے سارے معاملات اس خدا وحدہ لا شریک کے لیے ہیں۔ حیاتی مماتی للہ رب العالمین، یہ ہے اخلاص، اللہ کے لیے ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ میرا مرنا، میرا جینا، اچھا یہ اخلاص یعنی خالصاً ہم نے اللہ کے لیے اپنے عمل کو دینا ہے۔ تو عمل کو دینا ہے تو اس کا کس طرح ہم جانیں؟ یہ تو ہر کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں خالص ہوں دین کے الہی کے ساتھ۔ تو یہ سورہ سواد میں فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، شیطان کہہ رہا ہے معبود تیری عزت کی قسم، میں سب کو بہکا ڈالوں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، لیکن جو تیرے خالص بندے ہیں ان پر میرا حربہ نہیں چلے گا۔ اب اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں، دیکھیں انسان خطا معصوم نہیں ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ شیطان ذرا سا کوئی معمولی سا پھندا ڈالتا ہے اور ہم بہک جاتے ہیں، تو شیطان کا اغوا ہو جاتے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو خالص نہیں سمجھ سکتے۔ انسان گنہگار ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن یہ غلطی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب دل چاہا غلطی کر دی اور یہ کہہ دیا کہ غلطی تو انسان ہے، ہو جاتی ہے، نہیں۔ غلطی کا معنی یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا تو مولا نے فرمایا گھٹا گھوپ اندھیرا ہے، خاردار جھاڑیاں ہیں، کیچڑ ہے، تم اس سے اپنے آپ کو اس طرح چلو کہ نہ تمہارا کپڑا کانٹوں پہ لگے نہ تمہارا پاؤں گندا ہو۔ تو اب یہ بتائیے کہ کوئی آدمی ایسی صورتحال میں اگر راستہ طے کرے گا، کیا وہ چاہے گا کہ اس کا کپڑا کانٹوں میں لگ جائے یا کیچڑ میں پاؤں چلا جائے؟ یعنی وہ حتی الامکان ہر وقت چوکنا ہوگا کہ اس کا پاؤں، اس کا کپڑے گندے نہ ہونے پائے، پھٹنے نہ پائے۔ بس یہی عملی زندگی کا معاملہ ہے۔ اگر اس کے باوجود اگر انسان سے سہو ہو جاتی ہے تو خدا معاف کرنے والا ہے، لیکن اگر ذرا سا شیطان نے پھندا کسی بھی چیز کا ڈالا اور انسان اغوا ہو رہا ہے تو اپنے آپ کو خالص نہیں سمجھ سکتا۔ ممکن ہے ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، حج، زکوٰۃ، ساری چیزیں کر رہا ہے، لیکن نماز کے وقت نماز پڑھی، نماز کے بعد اغوائے شیطان، روزہ رکھا تو روزے کے بعد اغوائے شیطان، حج کرنے گئے وہاں سے واپس آئے اغوائے شیطان، تو پھر اس نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اللہ کی بارگاہ میں پیش کی، لیکن مخلصاً لہ الدین نہیں تھا، خالص نہیں تھا۔ اگر خالص ہوتا تو یقیناً یہ نماز اپنا اثر دکھاتی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ حج اپنا اثر دکھاتا، جس کے بارے میں رسول پاک کا فرمان ہے، انسان جب حج کرتا ہے واپس آتا ہے تو ایسا ہوتا ہے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ لیکن اگر حج کرنے کے باوجود ہمارے اندر تکبر، غرور، غیبت، حسد اور دوسری رذائل ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حج کے فریضہ اور اس عبادت میں کوئی عنوان نہیں ہے، عنوان ہمارے خود اپنے اندر ہے، ہم خالصاً دین خدا کی بارگاہ میں پیش نہ کر سکیں۔ اور یہ خالص ہونا ایک بڑا عہدہ ہے۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ
ذکر الدار کہ ابراہیم، اسحاق و یعقوب صاحب بصارت تھے، طاقتور تھے، ہم نے ان کو ایک چیز کے ساتھ خالص کیا. وہ خالص کیا تھا؟ آخرت کا ذکر. یعنی خدا نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ اگر تم خالص ہونا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ آخرت کا ذکر کرو. اگر خالص ہونا چاہتے ہو تو سبحوہ بکرۃ و اصیلا، یعنی اللہ کی تسبیح کرو، اللہ کا ذکر کرو. جب دل سے اللہ کا نام لیا جائے گا، جب دل سے اللہ کا ذکر کیا جائے گا، جب آخرت کا ذکر کیا جائے گا تو انسان کے اندر اخلاص پیدا ہوتا چلا جائے گا. بس اخلاص اگر ہے تو یہاں جو فرمائے انا اخلصناہم، ہم نے ان کو خالص کیا. لیکن اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ شیطان سے ہم اغوا ہو جاتے ہیں تو ہمیں اپنا علاج کرنا ہوگا. وہ علاج کیا ہے؟ خدا کا ذکر، آخرت کا ذکر اور شعائر اسلامی محمد و آل محمد کا ذکر، اور ہر وہ نسبت جو رسول سے جڑی ہوئی ہے. مثلا اصحاب رسول کا ذکر کہ جو ہمارے اندر معرفت پیدا کرے، تابعین کا ذکر، تابعین کا ذکر، مومنین کا ذکر جو ہمارے درمیان ابھی زندہ ہیں، یہ تمام ذکر اور ان کی طرف رغبت کرنا عبرت کے ساتھ، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرے گا، خالص کرے گا. خالص کرنے کے فائدے کیا ہیں؟ وَلِ نَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، حضرت یوسف، بی بی زلیخا نے ان کی طرف رغبت کی. حضرت یوسف نے چاہا کہ میں شیطان کے اس میں نہ آؤں، بند دروازے خود بخود کھلتے چلے گئے اور حضرت یوسف کو اللہ نے بچا لیا. تو اس کا مطلب یہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے سوچیں اور اس کی طرف قدم بڑھائیں. جب ہم قدم بڑھائیں گے تو خدا ہر بند تالے کو کھول دے گا اور ہمیں اپنی سرکشی سے بچا لے گا. من اخلص للہ 40 یوما، رسول پاک کا فرمان، فجر اللہ ینابیع حکمہ من قلبہ علی لسانہ، 40 دن اللہ کے ساتھ خالص ہو جاؤ تو اللہ اس کے دل میں سے حکمت کے چشمے اس کی زبان پہ جاری کر دیتا ہے. مولا علی کا فرمان، برتن میں جو ہوتا ہے وہی ٹپکتا ہے. یعنی اللہ کے ساتھ 40 دن خالص ہو جاؤ گے تو اللہ دل میں حکمت پیدا کرے گا اور پھر اس حکمت کو زبان پہ جاری کر دے گا. خالصا للہ وتبتل الیہ تبتیلا، یعنی خالص اللہ کے ہو رہو. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ دو، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ دو، اپنے دوستوں کو چھوڑ دو، یہ مطلب نہیں ہے. ان سب کے ساتھ بلکہ ان کو چھوڑنا اللہ کی بغاوت و معصیت ہے. اللہ کو چھوڑ دینا ہے کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے وبالوالدین احسانا. تبتل الیہ تبتیلا، یعنی خالص اللہ کے لیے ہو رہو، یعنی تمام رشتوں کے ساتھ زندگی گزارو، ان کی جو بھی فرائض تم پر ہیں ان کو انجام دو، لیکن تمہارا دل اگر دھڑکے تو اس خدا وحدہ لا شریک کے لیے. اللہ کے خاطر پوری دنیا کو چھوڑ دو، لیکن دنیا کے خاطر اس خدا وحدہ لا شریک سے بغاوت نہ کرو.